شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا آج یوم وصال ہے اور بہت اہم دن ہے جدوجہد آزادی میں اور تحریک پاکستان میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی جو خدمات، ان کے افکار، ان کا کنٹریبیوشن اتنا اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جدوجہد آزادی اور تحریک پاکستان میں اگر قائد اعظم کے ساتھ علامہ اقبال شانہ بشانہ کام نہیں کرتے اور ان کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن نہیں ہوتی تو پاکستان کا عالم وجود میں آنا بڑا ناممکن ہو جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن 21 اپریل کو ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم وصال ہے۔ 1938 میں آپ کا انتقال ہوا تھا اور 9 نومبر 1877 میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ تقریباً 61 سال تک شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت نے تحریک پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان عالم وجود میں آ گیا ہے۔ خطبہ الہ آباد جو 1930 میں 1930 میں جو خطبہ الہ آباد آپ نے پیش کیا تھا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے یا ہندوستان میں جو مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، مسلمانوں کا الگ خطہ ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہو، جہاں مسلمانوں کو سیاسی آزادی ہو، جہاں مسلمانوں کو سماجی اور جتنی جو انسانی حقوق کی جتنی حقوق ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو ملنے چاہیے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے۔ تو علامہ اقبال ایک زمانہ وہ بھی آیا، ایک برا وقت وہ بھی آیا جب قائد اعظم محمد علی جناح بہت مایوس ہو گئے تھے اپنی پاکستانی ہندوستان کی سیاست سے اور لارڈس کی وہاں کے جو لارڈس تھے اور جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور وہاں کے جو واسرائے تھے انگلستان کے، ان سے بہت مایوس ہو گئے تھے اور پھر وہ ناراض ہو کے وہ واپس چلے گئے تھے بامبے، ہندوستان واپس چلے گئے تھے اور پھر لندن چلے گئے تھے۔ بامبے سے وہ لندن چلے گئے، انگلستان چلے گئے تھے۔ پھر جو ہے تقریباً بہت ناراض تھے اس بات سے کہ قائد اعظم نے کہا کہ قائد اعظم اتنے قدر مایوس ہو گئے تھے، دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ تحریک پاکستان میں اور جدوجہد آزادی سے انہوں نے جو ہے وہ سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ لیکن یہ علامہ اقبال تھے، ڈاکٹر اقبال تھے جنہوں نے تقریباً 18-19 خطوط لکھے ان کو، قائد اعظم محمد جناح کو۔ ان خطوط کو جب ان کو ملے، ان کو ریسیو ہوئے قائد اعظم کو، کے بعد دیگرے ان کو 18-19 خطوط ملے تو پھر انہوں نے یہ طے کیا، علامہ اقبال نے ان کو موٹیویٹ کیا اور پھر قائد اعظم آمادہ ہو گئے اور رضامند ہو گئے اور پھر انہوں نے یہ جو ہے یہ محسوس کیا کہ نہیں، مجھے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال شاعر مشرق نے اپنی شاعری سے بھی جو ہے تحریک پاکستان میں اور جدوجہد آزادی میں اور تاریخ پاکستان میں ان کا کردار جو ہے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی جو ہے تحریک پیدا کی۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی ہم شاعری کو ہم کہتے ہیں کہ مزاحمتی ادب ہوتا ہے، اردو ادب میں، اردو شاعری میں ایک مزاحمتی ادب ہوتا ہے۔ تو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے، اپنے کلام سے جو ہے وہ اپنے افکار سے اس کو تقویت دی، جدوجہد آزادی اور تحریک پاکستان کو تقویت دی۔ اور ان کے کئی اشعار تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر اقبال کو محدود بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر اقبال صرف شاعر مشرق تھے یا ڈاکٹر اقبال صرف مسلمانوں کے شاعر تھے یا ڈاکٹر اقبال ہندوستان یا پاکستان کے شاعر تھے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر اقبال کی شاعری، ان کا کلام، ان کا کردار جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے تھا۔ وہ امت مسلمہ کے شاعر تھے، وہ اسلامی دنیا کے شاعر تھے، وہ عالم اقوام کے شاعر تھے۔ ان کا کوئی بھی شعر ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں وہ تحریک پیدا نہ کرتے ہوں، جس میں وہ انسانی حقوق کی بات نہ کرتے ہوں۔ ان کی شاعری، ان کا کلام، ان کے افکار، ان کے نظریات میں پاکستان کی جدوجہد تو شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی تقویت پیدا کی ہے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے۔ مثلاً اب دیکھیں کہ اگلا مہینہ جو ہے یوم مزدور آ جائے گا، 1 مئی کو ہم مزدور کا دن مناتے ہیں، عالمی مزدور کا دن ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اپنے کلام سے، اپنی شاعری سے جلا بخشی ہے اور میں شعور پیدا کیا ہے۔ مثلا علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے
دیخاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ یہاں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسانوں کو، وہ جو غریب ہیں، غریب کسان ہیں اور جو مسائل کا شکار ہیں، اگر ان کو اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور ان کو روزی نہیں ملتی، ان کو روزگار نہیں ملتا، ان کو وقت پہ ان کو مزدوری نہیں ملتی، تو پھر وہ ان کو جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کھیت کو جلا دیں جہاں وہ کاشتکاری کرتے ہیں، جہاں وہ محنت کرتے ہیں، جہاں وہ مشقت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قائدہ علامہ اقبال کی جو شاعری نے تحریک پاکستان اور جدوجہد آزادی میں شعور پیدا کیا، آپ دیکھیں نا، لب پہ آتی ہے بن کے تمنا ہے، ان کا جو ایک دعا ہے، کتنی معروف ہے، کتنی مشہور ہے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ ایک پیغام دیا انہوں نے، اور اس میں یہ کہا ہے، میں یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں میں ایک شعور پیدا کرنا چاہیے، مسلمانوں میں ایک نئی روح انہوں نے پھونکی اپنی شاعری سے، اپنے کلام سے اور اپنے افکار سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا دن ہمیں یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم علامہ اقبال کی جو تعلیمات تھی، ان کے جو افکار تھے، ان کے جو نظریات تھے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور ان جیسا کردار پیدا کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ علم اور عمل کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ اپنی خاکی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، اگر کسی مسلمان میں یا اگر کسی انسان میں، اس میں کیا، اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے، اس کا قبلہ درست نہیں ہے، اس میں کردار پیدا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ اپنی شاعری میں یہ بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں میں جرأت کب پیدا ہوگی، مسلمانوں میں حوصلہ کب پیدا ہوگا، مسلمانوں میں ہمت کب پیدا ہوگی، مسلمانوں میں حوصلہ جب پیدا ہوگا، مسلمانوں میں ہمت جب پیدا ہوگی جب مسلمانوں کا کردار ہوگا۔ بغیر کردار کے، بغیر اچھے کردار کے اچھا انسان نہیں بنا جا سکتا، بغیر اچھے کردار کے اچھا مسلمان نہیں بنا جا سکتا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے اپنے قطع میں کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ ایک شبر مسجد بنی تھی، یہ مسجد ایک ہی رات میں تعمیر ہوئی تھی، ایک رات میں یہ مسجد تعمیر ہو گئی تھی۔ تو علامہ اقبال نے شبر ایک جو ہے کشمیر میں ایک مسجد ہے جس کا نام شبر ہے، اس مسجد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شبر میں، شبر کا مطلب ایک رات میں، مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے، اپنے کلام سے، اپنے افکار سے، اپنے نظریات سے یہ بتایا ہے، یہ جتلایا ہے کہ مسلمانوں میں اور انسانوں میں اس وقت تک اچھا کردار پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کا عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ عمل اور کردار کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر کردار ہوگا تو عمل ہوگا، عمل ہوگا تو کردار ہوگا، کردار ہوگا تو گفتار ہوگی، گفتار اسی وقت اچھی لگتی ہے جو عمل ہو، گفتار اسی وقت اچھی لگتی ہے جب کردار ہو۔ وہ لوگ جو کردار سے عاری ہوتے ہیں، وہ لوگ جو عمل سے عاری ہوتے ہیں، وہ اگر بے شک وہ کتنی گفتگو کر لیں، وہ گفتگو کے شہنشاہ ہوں، وہ بات چیت کے شہنشاہ ہوں، کتابت کے شہنشاہ ہوں، لیکن ان کی بات جو ہے ان کی بات کا اثر لوگ قبول نہیں کرتے، ان کی بات کو لوگ قبول نہیں کرتے، ان کی بات کو لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ یہی اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کردار پیدا کرنا، بہتر کردار کے، بہتر عمل کے لیے اور بہتر گفتار کے لیے پہلے باعمل ہونا چاہیے اور با کردار ہونا چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے کلام سے، اپنی شاعری سے اور اپنے افکار سے جو ہے تحریک پاکستان میں کے مسلمانوں میں جدوجہد آزادی میں وہ شعور پیدا کیا، وہ آگہی پیدا کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے 1947 میں 14 اگست کو آزاد ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اقبال کی، اگر ہم شاعری دیکھیں، اچھا علامہ اقبال ایک سیاسی مدبر تھے، علامہ اقبال ایک فلسفی تھے، علامہ اقبال ایک دانشور تھے، علامہ اقبال ایک محقق تھے، علامہ اقبال ایک مذہبی اسکالر تھے، علامہ اقبال ایک ادیب تھے، علامہ اقبال ایک اچھے نثر نگار تھے، علامہ اقبال ایک اچھے شاعر تھے اور علامہ اقبال ایک اچھے خطیب تھے۔ علامہ اقبال کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں ہے، ہم ان کو محدود نہیں کر سکتے، اور علامہ اقبال کو ہمیں کبھی محدود کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں، پوری دنیا ادب میں اگر دو شخصیات بہت بڑی ہیں بر صغیر میں اور دنیا ادب میں،
اردو شعر شاعری میں، دنیا ادب میں اور بر صغیر میں خصوصاً دو شاعر بہت اہم اور بڑے ہیں. ان جیسا شاعر، ان جیسے شعراء ہمیں نہیں ملتے. ایک مرزا غالب اور ایک شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال. ان دو شخصیات پر اتنا کام ہوا ہے، اتنی ریسرچ ہوئی ہے پوری دنیا میں. دنیا ادب کی بات کر رہا ہوں میں، صرف محدود نہیں کر رہا ہوں بر صغیر، دنیا ادب کی بات کر رہا ہوں. جتنی کتابیں غالب پر آئی ہیں، جتنی کتابیں علامہ اقبال پر آئی ہیں، آج تک دنیا کے کسی کونے میں کوئی گوشہ ایسا مخفی نہیں رہا، کوئی گوشہ ایسا مخفی نہیں رہا کہ جہاں پر غالب کی شاعری پر کام نہ ہوا ہو. غالب پر اتنی کتابیں، سینکڑوں کتابیں آ چکی ہیں اور سینکڑوں کتابوں کے ان کے ترجمے ہو چکے ہیں. مثلا علامہ اقبال کی شاعری کا ترجمہ فارسی میں ہو گیا، علامہ اقبال کی شاعری کا ترجمہ جرمنی میں ہو گیا، علامہ اقبال کی شاعری کا ترجمہ فرانسیسی میں ہو گیا. دیگر متعدد زبانوں میں آپ کی شاعری کا، آپ کے کلام کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو گئے ہیں. اور آپ کی شاعری کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف بر صغیر نہیں، وہ صرف عالم اسلام نہیں بلکہ عالم اقوام تک وسیع تر ہوتا چلا گیا. ایک اور پہلو جو علامہ اقبال کی شخصیت کا ہے، بہت معتبر پہلو ہے، بہت بڑا پہلو ہے، اکثر لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں یا اس کا ذکر رہ جاتا ہے. وہ ہے علامہ اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب ہے رئیس احمد جعفری کی، کتاب کا نام ہے علامہ اقبال اور داستان عشق رسول. رئیس احمد جعفری نے کتاب لکھی ہے. یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، یہ کتاب دیکھنے کے قابل ہے، پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے عشق رسول کے حوالے سے علامہ اقبال کا جو عشق رسول ہے، عاشق رسول تھے آپ. عشق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتا تھا تو علامہ اقبال کی آنکھیں نمناک ہو جاتی تھی، روتے تھے آپ، دھاڑے مار کے روتے تھے. علامہ اقبال تلاوت کے وقت، تلاوت کلام پاک کے وقت اور نعت رسول مقبول جب پیش کی جاتی تھی، کہیں پڑھی جاتی تھی، یا حتیٰ کہ حضرت کا نام آپ کے کوئی لیتا تھا، سنتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. تو عشق رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت ملی، وہ پذیرائی ملی کہ آج ہم علامہ اقبال کو، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، کسی ملک میں جائیں، کسی خوشے میں جائیں، کسی گوشے میں جائیں، تو علامہ اقبال کی شاعری، علامہ اقبال کا نام، علامہ اقبال کا کام جو ہے ہمیں ہمیشہ ہر جگہ نظر آئے گا. کبھی علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں اپنے نام کے آگے ڈاکٹر یا سر نہیں لگایا. اپنے نام کے آگے ہمیشہ محمد اقبال لکھتے تھے. اور ان کے خطوط دیکھ لیں آپ، علامہ اقبال جتنے خطوط لکھے ہیں انہوں نے، قائد اعظم محمد علی جناح کو جتنے خطوط لکھے ہیں، اکابرین کو، کئی لوگوں کو خطوط لکھے انہوں نے. علامہ سید سلیمان ندوی کو خط لکھا، علامہ شبلی نعمانی کو خط لکھا، نواب بہادر یار جنگ کو خط لکھا، حسرت موہانی کو خط لکھا، قائد اعظم کو خطوط لکھے، راجہ صاحب محمود عباس کو خطوط لکھے. جتنے ان کے خطوط ہمیں ملتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ اپنے نام سے پہلے محمد لگاتے تھے، محمد اقبال. کبھی انہوں نے ڈاکٹر اقبال، کبھی انہوں نے سر محمد اقبال، کبھی نہ سر کا خطاب لگایا، نہ کبھی انہوں نے ڈاکٹر کا جو ہے وہ لائقہ وہاں اپنے نام کے ساتھ انہوں نے پیوس کیا. محمد اقبال لکھتے تھے. تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاص پہلو ہے. ان کا ایک مشہور شعر ہے، آپ کو بھی آپ سب کو یاد ہوگا وہ شعر، اور بہت مشہور معروف شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ اقبال کی جو کئی تصانیف ہیں، کئی کتابیں آپ کے منصہ شعور پر آ چکی ہیں. اس میں فارسی میں بھی کتابیں ہیں اور اس میں عربی، اس میں اردو میں بھی کتابیں ہیں. مثلا آپ کی یہ کتاب جو ہے وہ علم اقتصادیات کے حوالے سے ہے. علم اقتصادیات کے حوالے سے آپ کی کتاب منصب بہت اہم کتاب ہے، جس میں معاشی مسائل، جس میں معیشت کے حوالے سے جو ہے آپ نے ایک کتاب میں تفصیل سے بحث کیا ہے. ایک کتاب آپ کی ایران میں ما بعد الطبیعت کا ارتقاء، ایران میں ما بعد الطبیعت کا ارتقاء، اسی موضوع پر آپ نے پی ایچ ڈی کیا تھا. علامہ اقبال نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا تھا آپ نے، میونخ سے. یہی آپ کا موضوع تھا کہ ایران میں ما بعد الطبیعت کا ارتقاء. اس پر آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کیا، اس میں آپ کی کتاب بھی آئی ہے. ایک کتاب آپ کی فارسی میں ہے اسرار خودی، یہ بھی علامہ اقبال کی تصنیف کردہ ہے. اسرار خودی یہ کتاب فارسی میں ہے. ایک کتاب آپ کی اور آئی ہے فارسی میں ہے، یہ کتاب بھی فارسی میں ہے، اس کا نام رموز بے خودی ہے. یہ کتاب بھی علامہ اقبال نے جو ہے وہ تحریر کی ہے. ایک اور کتاب آپ کی جو ہے وہ بھی فارسی میں ہے اور کتاب کا نام ہے پیام مشرق. یہ کتاب بھی علامہ اقبال نے تصنیف کی ہے. بانگ درا آپ کا جو مجموعہ کلام ہے، بانگ درا، یہ اردو میں جو ہے کہ آپ نے جو ہے یہ تحریر کیا ہے، اس کو آپ نے کمپوز کیا ہے. ایک کتاب آپ کی اور ہے فارسی میں، اس کا نام ہے زبور. یہ کتاب بھی جو ہے فارسی میں آپ نے
تعریف کی ہے. ایک کتاب آپ کی اور ہے جو بہت معروف کتاب ہے, اس کا نام ہے جاوید نامہ. یہ کتاب بھی جو ہے آپ کی فارسی میں جو ہے وہ منصۂ شہود پر آئی ہے. ایک اور کتاب مشہور مجموعہ کلام ہے آپ کا, ایک معروف مجموعہ کلام ہے, اس کا نام ہے بال جبریل. یہ کتاب جو ہے اردو میں آپ نے شائع کی ہے. اس کے علاوہ ضرب کلیم اردو میں شائع ہوئی. پس باید کر دے, یہ بھی کتاب فارسی میں شائع ہوئی ہے. ایک کتاب آپ کی جو ہے المغان حجاز, یہ کتاب بھی آپ کی فارسی میں شائع ہوئی ہے. آئینہ عجم جو ہے یہ کتاب بھی فارسی شعراء کا جو ہے وہ انتخاب ہے. یہ بھی علامہ اقبال نے تصنیف کی ہے, آپ نے تحریر کی ہے, یہ مجموعہ کلام آئینہ عجم کے نام سے. تو اسی طریقے سے علامہ اقبال کی یہ کتاب فلسفہ عجم جو ہے, میٹا فزکس آف ایران, یہ کتاب بھی آپ کی 1908 میں لندن سے میر حسن الدین کی نے علامہ اقبال کی اجازت لے کر اس کو شائع گیا, اس کا ترجمہ کیا تھا, اور یہ کتاب 1926 میں حیدرآباد دکن سے شائع ہوئی. تو علامہ اقبال کی شاعری, علامہ اقبال کے نظریات, علامہ اقبال کے جو کنٹریبیوشن ہے جد و جہد آزادی میں اور تحریک پاکستان میں, وہ ناقابل فراموش ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے درجات کو مزید بلند فرمائے. اور آخر میں اس سے پہلے کہ یہ ہماری گفتگو ختم ہو, اختتام پذیر ہو, میں ایک بہت معروف نعت ہے علامہ اقبال کی جو بہت پڑھی گئی ہے اور جو بہت پسند کی گئی ہے دنیا ہندوستان اور پاکستان میں. اس نعت کا بہت چرچا بھی ہے اور بہت مقبول بھی ہوئی ہے. یہ نعت جو ہے کئی لوگوں نے پڑھی ہے, کئی نعت خوانوں نے پڑھی ہے. ایوارڈ یافتہ جو ہے وہ منیبہ شیخ نے بھی یہ نعت پڑھی ہے علامہ اقبال کی. تو مجھے بھی یہ نعت بےحد پسند ہے اور میں بہت پسند کرتا ہوں اس نعت کو, اور مجھے بھی کئی بار یہ نعت پڑھنے کے کئی محافلیں پڑھنے کے مواقع ملے ہیں. تو اس کے چند اشعار میں بھی یہ علامہ اقبال کی نعت کے چند اشعار پیش کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ علامہ اقبال کی نعت سماعت فرمائیے گا. لوح بھی تو قلم بھی تو یہ نعت یوں ہے. یہ ایکچولی بہادر یار جنگ کی نعت اور علامہ اقبال کی نعت دونوں ایک میں بڑی مماثلت ہے, بڑی مطابقت ہے. تو علامہ اقبال کی نعت یہ اس طرح سے ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. شوکت
سنجر و سلیم تیرے جلال سے نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال سے نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب لوح بھی تو قلم بھی تو اور تیرا وجود الکتاب. آخری شعر مختار ہے کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. میں بہت مشکور ہوں دوبارہ جناب بھائی رضا اصفہانی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور اردو پریس کا کہ آپ نے اس اہم دن اور قیمتی دن آپ نے یہ جو ہے پروگرام کو ریکارڈ کیا.